رہا ہے سنڈے اسپیشل ایک ملاقات۔ آج اس پروگرام کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس پروگرام کے پروجیکٹ ہے بیسک ٹیکنالوجی گروپ اور صحیح پروجیکٹ ہے ہیلپ فل اسٹور فار بلائنڈ ٹیلی گرام چینل۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی بھی سجھاؤ ہو، اگر آپ کو کوئی کوشچن یا آنسر کرنا ہو، آپ ایڈمنوں کے پرسنل چیٹ پر کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیے سنڈے اسپیشل ایک ملاقات۔ باقی تھینک یو دوستو، السلام علیکم۔ بیسک ٹیکنالوجی میں یاسر نورانی، گڈ مارننگ۔ تو آپ نے سنا پرومو، تو اس پر عمل کیجیے۔ تو اب میں مہمان کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج کے جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آئیے کرتے ہیں ان سے بات۔ ہم کرتے ہیں آج کے مہمان سے بات۔ تو آج کی مہمان ہے ہماری حکمت۔ تو آپ کو اس گروپ میں خیر مقدم ہے اس پہلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم اینڈ شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ تو حکمت جی، آپ مجھے بتائیے آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے کہاں تک پڑھا اور آپ نے کیسے پڑھا اس بلائنڈنس کے باوجود؟ میں پیدا ہوئی ویری ناگ میں، جو ساؤتھ کشمیر کے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ہے۔ تو جہاں رہی میری ایجوکیشن کی بات، تو فرسٹ سے 8th تک میں نے ایک اسپیشل اسکول میں پڑھا، پھر 9th 10th میں نے ایک نارمل اسکول میں پڑھا، اور آج میں 11th کلاس میں پڑھ رہی ہوں، تو ایک نارمل اسکول میں ہی پڑھ رہی ہوں۔ بہت اچھا۔ آپ مجھے بتائیے، جب یہ آپ کی بلائنڈنس یہ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے یا بائی برتھ آپ کی بلائنڈنس ہوئی؟ نہیں، یہ بلائنڈنس مجھے بائی برتھ ہی تھی، ایکسیڈنٹلی نہیں ہوئی۔ اچھا، جب آپ نے پڑھا، مطلب آپ کو کن کن چیزوں کو دشواری مطلب آ گئی ہے، مشکلات کیا کیا آ گئی ہے آپ کی پڑھنے کے دوران یا آپ کی زندگی میں؟ پڑھنے کے دوران اگر ایجوکیشن میں کوئی تو مشکلات نہیں آئی، لیکن جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ ایک نارمل اسکول میں نے پہلے ایک اسپیشل اسکول میں پڑھا 1st سے 8th تک۔ وہ اسکول جو تھا میرے گھر سے بہت دور تھا، تو آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا تھا، تو یہ پرابلم ہوئی۔ اچھا، یہ بتاؤ، مطلب جب آپ اسکول آتے جاتے ہو، مطلب آپ کی اسکرٹ کون رہ چکے ہے یا آج کون رہتا ہے آپ کی اسکرٹ؟ جب میں اسپیشل اسکول میں پڑھتی تھی، جو اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں ہے، بج بہارا میں، ہیلپ لائن، ہیلپ لائن، جی آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو وہاں پہ جو یہاں اس کی گاڑی یہاں نہیں آتی تھی، تو میرے ابو جی مجھے اننت ناگ تک لے جاتے تھے۔ تو وہ پرائیویٹ جاب کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ بھی کرتے تھے۔ تو پھر مجھے وہ صبح لے جاتے تھے، تو شام کو بھی گھر لاتے تھے۔ اور آج جو پھر 9th 10th میں نے سر سید میموریل میں پڑھا، تو یہاں اس کی گاڑی آتی تھی، تو اسکواڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج میں پڑھتی ہوں ہائر سیکنڈری میں، تو میری فرینڈس بہت ہیلپ کرتی ہے، وہ ہیلپ فل ہے، بہت اچھی ہے، تو وہی انہی کے ساتھ آج آتی جاتی ہوں۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں ایک ملاقات۔ آپ یاسر نورانی کے ساتھ بنے رہے، تو ہم ان کے ساتھ کچھ اور سوالات پوچھیں گے۔ تو اچھا حکمت جی، آپ مجھے بتائیے آپ کا سپورٹ کن کن کا رہا، مطلب آپ کون کون سپورٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ ماں باپ تو ہے ہی، لیکن کیا کبھی کبھار آپ نے مطلب آپ کو کسی دوست نے ایسا کہا آپ بلائنڈ ہو، کیسے پڑھو گے، کیا کر رہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ ماں باپ کا سپورٹ تو ہمیشہ سے رہا، کیونکہ مجھے بچپن سے بہت شوق تھا پڑھنے کا۔ تو ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ اگر ہم تھوڑا سا آج سے 5-10 سال پیچھے جائیں گے، تو ایجوکیشن زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، تو کہتے تھے آج لوگ، تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کہتے تھے لوگ کہ نہیں آپ کیسے کرو گے، یا میرے ابو کو کہتے تھے کیوں کر رہے ہو اس پہ زیادہ محنت، کیا کرے گی یہ پڑھ کے، ڈسیبل ہے، بلائنڈ ہے، کچھ نہیں کر پائے گی۔ لیکن میرے جو پیرنٹس ہیں، انہوں نے کسی کا نہیں مانا، انہوں نے بولا اس کو شوق ہے، ہم جتنا کر سکے تو اتنا اس کے لیے کریں گے، اور ان کو شوق ہے تو ان کو یہ اپنا جو ایم ہے وہ ان کو پوری کرنی ہے، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا۔
अच्छा ये बताओ, माँ बाप के अलावा जो मतलब रिश्तेदार, घर वाले या कोई भी, मतलब कौन आपको सपोर्ट कर रहा है किसी चीज में, पढ़ने के अलावा कोई और चीज में? सपोर्ट तो सारे कर रहे हैं, जैसे जो भी अंकल या नानी हाल वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स के अलावा। जी, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अच्छा ये बताइए, किसी ने आपको डिमोटिवेट तो नहीं किया, जैसे कि मत मत पढ़ो, ये मत करो, आप ब्लाइंड है, जैसे कि कश्मीरी में कुछ ऐसे कर देते हैं, वाह बेचार ब्लाइंड, ऐसा करते हैं, मतलब ये आपने आपने किसी को किया, मतलब या किसी ने आपसे किया ये बदतमीजी, ये ब्लाइंड है, पता नहीं क्या नहीं, करेगी आगे? जैसे पहले मैंने बोला ना कि सोसाइटी में जो जैसे पहले अवेयरनेस थी, घर वालों की तरफ से ऐसा तो कोई इशू नहीं था, किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया। लेकिन अगर सोसाइटी की बात करें तो उसमें कुछ लोग कहते थे कि मत करो, क्या करोगी पढ़ लिख के। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि वो अनअवेयरनेस थी। तो लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये कर सकती है, ये बहुत मेहनत करती है, तो फिर उनको भी लगा कि नहीं कुछ है। अच्छा, पढ़ने के अलावा क्या क्या शौक रहा आपकी जिंदगी में? जैसे कि अगर देखा जाए, अगर कोई हम खरीदारी करते हैं या कोई और, मतलब लड़कियों को ज्यादा मतलब खरीदारी का शौक रहता है या आज भी करते हैं, मतलब आपकी दिल में तो ऐसा सवाल, काश मैं भी नॉर्मल इंसान में भी करती हूँ? जी होता है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत सपोर्टिव है। तो जो मैं हाँ, हाँ। चाहती हूँ, जो मेरा दिल चाहता है, तो वो हर हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे शॉपिंग या कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे कि हमने सुना है कि कुछ ब्लाइंड ऐसे भी है, जब उनको ये पता लग गए हम ब्लाइंड है, उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। मतलब जब आप ब्लाइंड हो गई, मतलब आपको पता चल गया आप ब्लाइंड हो, मतलब आपको ऐसा सवाल मत आ गए जहन में, मैं भी करूं ऐसा या कोई? नहीं, जब मैं छोटी थी तो मुझे पता ही नहीं होता ये था कि ब्लाइंड क्या होता है। जब जैसे गांव में ऐसा होता है कि औरतें आते हैं, फिर वो कहते हैं बेचारी क्या करेगी, तो मैं सोचती थी पता नहीं ये क्यों कहती है, क्योंकि मैं छोटी थी तब। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने देखा जो मेरी कजन्स है वो स्कूल जा रही है, मतलब बाकी एक्टिविटीज, तो मुझे लगा नहीं कुछ है। तो फिर मुझे होता था ऐसा कि, लेकिन जब मैं खुद भी फिर मैंने एजुकेशन स्टार्ट की, स्कूल गई, तो फिर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। आप मतलब आपका कहना है आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस मुश्किलात के सामने। जी, अच्छा, बहुत स्ट्रगल। कोई मुश्किलात आपको याद है जो आप आज भी कहना चाहते हो सामियानों के, सामियान इस वक्त सुन रहे हैं, मतलब आज भी याद है, या तो वो खुशी का मुश्किल होता है या तो गम का, मतलब आज भी कोई याद है जो आज भी आप दिल में है, आपकी याद कोई कोई ऐसा? हाँ, वैसे मुश्किलात तो आती है, लेकिन एक मुझे इंसिडेंट याद है। जब मैं पढ़ती थी यहाँ हेल्पलाइन में, तो हम्म। हमारा 7th में शायद मैं पढ़ती थी। तो जो मैं एक 7th की बच्ची, तो मैं छोटी ही थी। तो क्या हुआ था कि जब हमारा एग्जाम था, लास्ट पेपर था, तो बहुत खुशी से मैं घर जा रही थी। आज लास्ट पेपर है, फिर छुट्टी होगी, नवंबर में था। तो जब मैं निकली स्कूल से तो बर्फबारी शुरू हो गई, बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर हमें घर तक गाड़ी भी नहीं मिली। तो जब हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, उन्होंने बोला चलो अब हम ट्रेन से ही जाते हैं क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही है। तो फिर क्या हुआ वहां पे कि हम वेट करते करते वो बोल रहे थे कि 8 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, 10 बजे आएगी। तो फिर उस टाइम पे वो जब ट्रेन आ गई तो रात के 12:30 बज गई। तो फिर मुझे जब हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए, फिर लगभग रात के 1:30 बजे मैं पहुंच गई स्टेशन पे। तो फिर स्टेशन से मुझे घर जाना पड़ा, मतलब गाड़ियां तो नहीं थी, ऐसे ही चलते चलते, बहुत दूर था स्टेशन से मेरा घर। तो लगभग हम उस दिन 2:30 बजे रात के घर पहुंचे। वो मुझे इंसिडेंट याद है ड्यूरिंग ये तो स्टडीज बहुत जो हुआ। अच्छी, आपने तो इमोशनल कर दिया है। अच्छा ये बताइए, मतलब आप जब हाल ही आपने अपने मैट्रिक पास किया है, जी। तो ये मतलब ये कैसे आपको याद रहता है, मतलब आंसर किस तरह आप याद करते हो, मतलब याद कैसे आपको रहते हैं?
پہلے تو ہم فرسٹ سے 8 تک میں نے بریل سسٹم میں پڑھا. بریل سسٹم تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. تو اس کے بعد 9th 10th میں اسکول میں جب جاتی تھی تو میں لیکچر ریکارڈ کرتی تھی فون میں, اور جو نوٹس بناتی تھی وہ لیپ ٹاپ پہ بناتی تھی یوزنگ اسکرین ریڈر NVDA یا JAWS. تو پھر وہ اس کے تھرو میں وہ یاد کرتی تھی. اچھا, یہ میں نے سنا مطلب بلائنڈ موبائل بھی چلاتے ہیں, یہ کیسے آپ چلاتے ہیں؟ مطلب واٹس ایپ کہاں ہے, یا آج کل کے زمانے یوٹیوب زیادہ پاپولر ہے, یا براؤزنگ کرنے کے وقت, یا وہ کسی کو میسج کرتے ہو, یہ خود کرتے ہو یا کوئی اور آپ کو لکھ کے دیتا ہے پھر آپ سینڈ کرتے ہو؟ نہیں, میں خود کرتی ہوں. جیسے میں نے بولا اسکرین ریڈر ہوتا ہے ہمارے فون میں, سب کے فون میں ہوتا ہے. پھر وہ اسپیشلی وہ بلائنڈ کے لیے ہی بنایا گیا ہوتا ہے ٹاک بیک. تو جو بھی اسکرین پہ ہوتا ہے وہ اس کو ریڈ کرتا ہے. ہاں, تو یہ آپ لوگوں کو کمال ہے. حالانکہ میں نے سنا جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کو 6 آرگنس ہوتے, 6 سینس آرگنس. جو اس نارمل آرگن کو جو چھٹوا ہے وہ بیٹھ ہمیشہ بیٹھ جاتا ہے, لیکن جو بلائنڈ ہے ان کے پاس ہمیشہ ہی چالو ہوتا ہے 6. مطلب آپ کا کانوں سے زیادہ کام ہے. جی, آڈیو لسننگ. جی. تو اچھا, یہ بھی مطلب کئی اسکولوں میں اپنی پرفارمنس کیا, نعت پڑھی ہے, یہ ہم نے سنا گیا. تو تھوڑا سا کچھ لائنیں یہاں پر نعت پڑھو تاکہ ہمارے سامعین بھی محظوظ ہو جائیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. غریبوں کے ہے داتا, بے قصور کے آپ والی ہے. محبت آپ کے دل میں ہے لیکن ہاتھ خالی ہے. ادھر بھی اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ. ادھر بھی اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا, آپ نے ایموشنل کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزا دے, کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. اچھا, آج کل کے جو ماں باپ ہے, میں نے یہ بھی سنا جو آج کل کے ماں باپ ہے جو مطلب جس کا بچہ بلائنڈ ہو یا کوئی اور چیز سے محروم ہو, وہ کہہ رہے ماں باپ انہیں مطلب یہ مت پڑھو, یہ میرا بچہ بلائنڈ, یہ کچھ نہیں کرے گا. ان ماں باپوں کے لیے کیا میسج ہے آپ کی ذاتی میسج؟ میری میسج تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اپنے بچے میں یہ مت دیکھیں کہ اس کی ڈسیبلٹی, آپ اس میں ایبلٹیز دیکھیں کہ اس میں صلاحیت کیا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے جو بھی آپ کو چائلڈ ہے اس کو سپورٹ کرے. جب آپ کریں گے سپورٹ, اس کو عزت دے, تو سوسائٹی بھی سپورٹ کرے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ایک سپورٹ ہونا چاہیے اپنی محنت اور کوشش کی کوشش سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے درست فرمایا. اچھا, پڑھنے کے علاوہ میں نے اوپر بھی ایک سوال پوچھا, پڑھنے کے علاوہ کیا کیا شوق ہے, مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہو یا آپ کی ہابیز کیا ہے؟ میرے ہابیز ہے, میں کمپیوٹر سے جب میرا فری ٹائم ہوتا ہے تو میں یہی ٹیکنالوجی سے کچھ سیکھتی ہوں, یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ انفارمیشن
اچھا حکمت جی، آپ کی ایم کیا ہے؟ مطلب کیا کرنا چاہتے ہو آگے؟ میری ایم ہے، میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں، یہی جی، ایم ہے میری. واہ 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 واہ، مطلب آپ نے بہت دل میں ارمان ہے آپ کے. جی جی، چلو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ارمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جلد سے مطلب آپ کی کامیابی دے. اچھا، جو آنے والی پیڑھی ہے ہماری، مطلب نسل ہماری بلائنڈ ذات، ان کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ میری میسج یہی رہے گی کہ آپ ہمت نہ ہارے، ہم کسی سے کم نہیں ہے، اور آپ محنت کریں، ایوری تھنگ از پاسبل. جب ہم محنت کریں گے، اپنی ذہن میں یہی رکھیں گے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ کوئی بھی کام نہیں ہے جو ناممکن ہے، لیکن صرف ہماری محنت، لگن اور کوشش ہونی چاہیے. جی، تو دوستو، آپ سن رہے ہیں اس وقت ایک ملاقات سنڈے اسپیشل. تو ہم پروگرام کے آخری پڑاؤ تک پہنچ گئے ہیں. تو اب ہم سے ایک مختصر سوال پوچھیں گے حکمت جی کو. اچھا حکمت جی، ٹیکنالوجی میں آپ کتنے آگے ہیں؟ مطلب کیا کیا کر سکتی ہو؟ ٹیکنالوجی میں زیادہ بھی تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی، ابھی سیکھ ہی رہی ہوں. جی، تو کمپیوٹرز مجھے بیسک آتا ہے، اینڈرائڈ بھی کر پاتی ہوں. چلو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. جی لیکن دل نہیں ابھی تک بھرا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے پروگرام کی کچھ فارمیٹس ہوتی ہے، وقت جی بہت کام ہے. تو اگر خدا نے چاہے ہم کسی اور سیشن میں آپ کو اجازت مطلب لیں گے. تب تک کے لیے اپنی دوست یاسر نورانی کو اجازت دیجیے. تو آپ جوائن کیجیے ایپ کے لیے ہمارے ٹیلی گرام چینل ہیلپ فل ایپ اسٹور فار بلائنڈ. تو گروپ کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایڈمن سے. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے کو.